اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ پارہ نمبر 14 سورہ النحل۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 30 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا۔ قیلہ حلق قوے کے ساتھ جب زبان کی جڑ ملے تو قوف ادا ہوتا ہے۔ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف قوف کے نیچے زیر ہے۔ یا کو یا مدہ ہے، ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے۔ وقیل للذین اتقوا، زی یہاں بھی مدہ ہے، نون کو تا کے ساتھ ملائیں گے، اور قومی واو ساکن ما قبل قاف کے اوپر زبر ہے، واو لین ہوگا، نرمی سے ادا کرتے ہوئے ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے۔ یہ قو نہیں کریں گے۔ نتقو ماذا، میم الف خالی از حرکت اور اس سے پہلے والے حرف میم کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے قائم مقام لمبا کریے۔ ذا میں الف خالی از حرکت، اس سے پہلے والے حرف ذال کے اوپر زبر، الف مدہ، محل مد کے بعد سبب مد انزلہ میں جو الف کی صورت میں حمزہ لکھا ہوا ہے یہ سبب مد ہے، دوسرے کلمہ میں موجود ہے، مد منفصل ہے، 2 سے 3 الف کی مقدار اس مد کو لمبا کریں گے۔ ماذا انزل، نون ساکن کے بعد زا حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے اس مقام پر سورہ النحل آیت نمبر 30، اللہ رب العزت جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور جو اللہ رب العزت کے حضور عذاب کے مستحق تھے، مکر کرتے تھے، فریب کرتے تھے، ان کا ذکر کرنے کے بعد اب ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا اقرار کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وقیلہ، اور جب کہا جائے للذین ان لوگوں سے اتقوا تم ڈرو، ماذا وہ جو انزلہ اتارا، ربکم تمہارے پروردگار نے، قالو تو وہ کہتے ہیں خیرا بہت بہتر ہے، خیر و بھلائی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے احسنو جو نیکی کی انہوں نے، فی ہذہ دنیا دنیا کی زندگی میں، حسنہ بھلائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ اور ضرور آخرت کا گھر ہے، خیر بہتر، وَلَنِعْمَ اور ضرور خوب ہے، اچھی ہے، دار المتقین پرہیزگاروں کا گھر۔ اور پرہیزگار لوگوں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا و آخرت کی بھلائی اتاری ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے رہے، اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ یعنی جب ایمانداروں سے کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل فرمایا، تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے قرآن شریف نازل کیا ہے جو تمام خوبیوں کا جامع اور حسنات و برکات کا منبع ہے۔
دینی اور دنیاوی ظاہری و باطنی کمالات کا سرچشمہ ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ عرب کے قبائل حج کے دنوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تحقیق کے لیے مکہ مکرمہ قاصد بھیجتے تھے۔ یہ قاصد جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو شہر کے داخلی راستوں پر انہیں کفار کے کرندے ملتے، جیسے کہ سابقہ آیات میں گزر چکا ہے۔ ان سے یہ قاصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کرتے تو وہ چونکہ لوگوں کو بہکانے پر مامور ہوتے تھے، اس لیے ان میں کوئی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی ساحر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی کذاب کہتا، کوئی مجنوں کہتا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ تم ان سے نہ ملنا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس پر قاصد کہتے کہ اگر ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر ان سے ملے بغیر اپنی قوم کی طرف واپس ہوں تو ہم برے قاصد ہوں گے، اور ایسا کرنا قاصد کے فرائض منصبی سے انحراف ہے اور خیانت ہے۔ ہمیں تحقیق کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اپنے اور بیگانے سب سے ان کے حال کی تحقیق کریں اور کچھ معلوم کریں، اور جو معلوم ہو اس میں کوئی کمی بیشی کیے بغیر اپنی قوم کو مطلع کریں۔ اس خیال سے وہ لوگ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے ملتے اور ان سے آپ کی خیریت اور حال و احوال کی تحقیق کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین انہیں حال بتاتے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، کمالات قرآن کریم کے مضامین سے مطلع کرتے۔ ان کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے عمل کیے ان کے لیے آخرت میں اچھا اجر ہے۔ اچھے اجر سے مراد ثواب عظیم ہے۔ مفسرین کے نزدیک اچھے اجر سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیکیوں کا ثواب 10 سے 7 گنا تک بڑھا دیا جائے گا، بے حساب اجر دیا جائے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، انہیں دنیا میں اچھا اجر ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک سے روایت ہے، حضور پرنور شفیع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں ان کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ دنیا میں اچھا اجر ملنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اس دنیا میں پاکیزہ زندگی، فتح و کامیابی اور وسیع رزق جیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جہاں اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور کمالات برگزیدہ کو چھپانا یہ کفار کا طریقہ ہے، اور حضور کے کمالات کا اظہار کرنا، قرآن مجید کی حقانیت کا پرچار کرنا اور صاحب قرآن کی عظمت کو اپنی بساط کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کرنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سنت ہے۔ اور پھر یہ معلوم ہوا کہ اولیاء کاملین کی محبت، سلف صالحین کی محبت، مقبولان خدا کی محبت ہر دل میں نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، اور وہ دل وہ انتخاب الہیہ ہوتے ہیں، وہ پروردگار عالم کے مقبول، محبوب اور مطلوب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی سلیکشن ہے
کہ کون سا دل اس لائق ہے کہ اس میں ان کے محبوبان کی محبت کو پیدا کیا جائے۔ جس دل میں اللہ کے محبوبوں کی محبت ہے، اسے مبارک ہو کہ اللہ رب العزت کے نظر قدرت نے ان کا انتخاب کر لیا ہے، اور ان کے دلوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اصحاب، آپ کی اہل بیت اطہار اور حضور کی امت کے اکابرین اولیاء العظام کی محبت کو جاگزیں کر دیا ہے۔ جیسے آپ کسی خالی برتن میں اور گندے برتن میں کوئی چیز ڈالنا پسند نہیں کرتے، تو چشم تصور میں لائیں جو گندا دل ہو، پراگندہ دل ہو، جو آلودہ دل ہو، جو زنگ آلود دل ہو، اس میں محبت جیسی پاکیزہ چیز کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ جیسے برتن کا صاف ہونا لازمی امر ہے، اسی طرح سلف صالحین، ائمہ اہل بیت اطہار و ائمہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہایت پاکیزہ اور طاہر اور مقدس اور محبوب ہے بارگاہ خداوندی میں۔ اس کے لیے ایسے دل کے برتن کا انتخاب کیا جاتا ہے جو پاکیزہ ترین ہو۔ پھر ان متقین اور پرہیزگاروں کے گھر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا جنات عدن، سدا بہار باغات ہیں، یدخلونہا، ان میں داخل ہوں گے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، لہم، ان کے لیے، فیہا، اسی میں، ما یشاءون، وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، کذالک، ایسے ہی، یجزی اللہ، اللہ جزا عطا کرتا ہے المتقین، پرہیزگاروں کو۔ سدا بہار باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے میسر ہوگا۔ اس طرح اللہ پرہیزگاروں کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں پرہیزگار داخل ہوں گے۔ ان باغات میں جنتیوں کے گھر، محلات اور رہائش گاہوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، اور یہ بات جنت کے سوا کسی کو کہیں بھی حاصل نہیں۔ اللہ رب العزت پرہیزگاروں کو ایسے ہی صلہ دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الذین، جو لوگ، تتوفاہم الملائکہ، ان کو ہمارے ملائک فوت کرتے ہیں، طیبین، اس حال میں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، یقولون، تو فرشتے کہتے ہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اس سبب سے جو تم اعمال صالحہ انجام دیتے تھے۔ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ نیکی و طاعت کے باعث پاکیزہ اور خوش و خرم ہوں، ان سے فرشتے قبض روح کے وقت ہی کہہ دیتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ان اعمال صالحہ کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں پرہیزگاروں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہیں، کہ وہ شرک، کفر سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اقوال، افعال، اخلاق، خصلتیں پاکیزہ ہوتی ہیں، نیکیاں ان کے ہمراہ ہوتی ہیں، حرام اور ممنوع افعال کے داغوں سے ان کا دامن عمل میلا نہیں ہوتا۔ روح قبض ہونے کے وقت ان کو جنت و رضوان اور رحمت و کرامت کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ اس حالت میں موت انہیں خوشگوار معلوم ہوتی ہے اور جانیں فرحت و سرور کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے، اور ملائکہ عزت و توقیر کے ساتھ ان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ یقولون سلام علیک، وہ فرشتے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے دوست، تجھ پر سلام ہو، اور اللہ تجھ پر سلام فرماتا ہے، ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ جب وہ شخص سنتا ہے کہ فرشتہ مولا کا سلام پہنچا رہا ہے، روح پر اتنی فرحت و تازگی داخل ہوتی ہے، روح اتنی خوش ہوتی ہے، وہ محبوب حقیقی کا تحفہ سلام کی صورت میں ملنے پر فرحت میں آ کر اپنی روح اس آنے والے فرشتے کے سپرد
خدا کے اس سلام کے جواب میں پیش کر دیتا ہے، ادخل الجنہ، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی آخرت یا روح نکلتے وقت ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ ان آیات اور اس جیسی تمام آیات میں اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ ان کا معنی یہ ہے کہ یہ اعمال ایمان اور اخلاص کے ساتھ کیے گئے ہوں۔ نیک اعمال کی وجہ سے بندہ اس وقت جنت میں جائے گا جب اللہ رب العزت اپنی رحمت اور فضل سے ان کے اعمال کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے گا۔ محض نیک اعمال کر لینے سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں دخول کا سبب ایمان، اعمال کی قبولیت اور اللہ رب العزت کے فضل اور رحمت پر موقوف ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے، اور مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی مملوکیت میں اپنا تصرف جاری کر سکے۔ سو اللہ رب العزت نے یہ اس کے لائق ہے کہ وہ کسی کے اعمال کو قبول کرتا ہے یا رد کر دیتا ہے۔ سو محبوب مقدس کی محبت کے توسل سے اعمال کی قبولیت کا یقین رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت جب محبوب بندوں کی روح قبض ہوتی ہے تو سلامتی اس پر بھیج جاتی ہے، اور ملائکہ سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں لوگ امتیوں کو بارگاہ رسالت میں سلام نہیں کہنے دیتے، اور ایک اللہ ہے کہ وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میری حمد و ثنا چھوڑ کر اب میرے بندے کے وقت آخر پر اس کی بارگاہ میں سلام کے تحائف پیش کرو۔ ملائکہ بندے کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں، اور لوگ رسول کی بارگاہ میں سلام نہیں بھیجنے دیتے۔ آئے آئے، اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر دیکھیے کہ وہ ملائک بندے کی بارگاہ میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو جب وہ موت مومن کے پاس آتی ہے، مومن گھبراتا نہیں ہے اس موت سے، اس لیے کہ موت وہ ایک پل سمجھتا ہے، وہ ایک پردہ سمجھتا ہے جس کے اٹھنے کے بعد اور جس پل کو عبور کر لینے کے بعد وہ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں قربت کے لمحات میں پہنچ جاتا ہے۔ سو شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، آقا کریم سے محبت کرنے والا ہو، اعمال صالحہ انجام دینے والا ہو، محبوب حقیقی کے دیدار کا منتظر رہا ہو، اسی کے جلووں اور اسی کے مکھڑے کی دید کے لیے پل پل ترسا اور تڑپا ہوا ہو۔ ایسا عاشق جب اس کے پاس فرشتہ اجل پہنچتا ہے تو اس کی خوشی قابل دید ہوتی ہے، پھر ان کے لبوں پر تبسم ہوتا ہے، دوسرے رو رہے ہوتے ہیں اور وہ جانے والا ہنس رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ آج جان چھوٹ رہی ہے دنیا کی جھنجھٹ اور وبال سے، اور اس دنیا کے قفس سے وہ پرواز کر کے اپنے مالک حقیقی قربت اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے سائے میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ پروردگار عالم آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اہل بیت اطہار کی نالین کے تقدس اور توسل سے پروردگار عالم ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی معافی نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم کے حضور کوئی جملہ محبوب و مقبول ہوا، اللہ رب العزت اس کے طفیل مصطفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرمائے۔ قرآن سے محبت کیجیے، ذوق اور شوق کے ساتھ اسے وقت دیجیے، دعوت الی القرآن جاری رکھیے۔ یہی محبوب حقیقی کا پیغام ہے، یہی تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے۔ آؤ اس زندگی میں قرآن سے تعلق جوڑ لو، جو قرآن اللہ رب العزت کی حضور تعلق کو مضبوط کر دے گا۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔